باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوزن یومئذ الحق، اس روز وزن حق کا ہوگا. فمن ثقلت موازینہ، اور جس شخص کے وزن نیکیوں کے پڑھنے والے بوجھل ہو جائیں گے، زیادہ ہوں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ فلاح پائیں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہے گا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا. بما کانوا بآیاتنا یظلمون، بسبب اس چیز کے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. پچھلی آیتوں کے بارے میں بھی قیامت کے بارے میں ہی کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تھیں کہ قیامت کو ہم لوگ پیغمبروں سے بھی سوال کریں گے کہ انہوں نے دنیا میں جا کے اپنا حق رسالت ادا کیا یا نہیں، اور جن لوگوں کے پاس وہ گئے تھے ان سے بھی سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے رسولوں کو کیا جواب دیا. اب اسی حوالے سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جن لوگوں کا قیامت کے دن اعمال کا حساب ہونا ہے، حساب کا طریقہ یہ ہوگا کہ میزان میں اعمال تولے جائیں گے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس روز وزن صرف حق کا ہوگا. اس میں ایک تو میزان کے بارے میں دو تین باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ میزان ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے جس پہ ایمان لانا واجب ہے. اللہ پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے بعد رسولوں پہ ایمان لانا واجب ہے، کتابوں پہ ایمان لانا واجب ہے، قیامت پہ ایمان لانا واجب ہے، جنت اور آخرت پہ ایمان لانا واجب ہے، تقدیر اچھی یا بری اس پہ ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے بعد ساتویں چیز جو ہے وہ میزان ہے جس پہ ایمان لانا واجب ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میزان قائم کریں گے لوگوں کے کا حساب لینے کے لیے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ارشاد نہیں فرمائی کہ قیامت کے دن حساب کتاب جو ہے میزان سے ہوگا، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے. ایک جگہ پہ بات یہ ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ بہت سی جگہ پہ سورہ القاریہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نیکی کا پلڑا بوجھل ہو گیا وہ اپنی من پسند خوشی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خفت موازینہ فأمہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، جس کا پلڑا نیکیوں والا ہلکا ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا. اور دوسری بعض اور جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا حساب تعداد سے نہیں بلکہ وزن سے ہوگا. یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑی ضروری بات ہے کہ انسان یہ بات اپنے ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب کوالٹی ہے، کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے. اللہ کے ہاں جس چیز کا وزن ہوگا یا جس چیز کا اجر و ثواب ملنے والا ہے وہ کوالٹی ہے، کوانٹٹی نہیں ہے. کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نمازیں قضائے ادا کی، یا کتنے قضا روزے پڑھے، یا کتنی قضا نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز بالکل اہم نہیں ہے. نماز جو ہے اس کا وزن کیا جائے گا. اگر نماز سنت کے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نماز جو ہے جب اس کا حساب لیا جائے گا، اس کو تولا جائے گا، جس کی نماز سنت کے مطابق ہوگی اس کو اجر و ثواب ملے گا، اس کا وزن ہوگا. لیکن جو چیز سنت کے مطابق نہیں، اس آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے، جو اصل بات بتانے والی ہے یا جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال کی کوالٹی جو ہے وہ چیک کی جائے گی کہ یہ عمل واقعی اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہے
یہ واقعی خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اور یہ عمل جو ہے باقی سنت کے عین مطابق ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھی جائیں گی، اور ان چیزوں کے مطابق انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ تعداد نہیں گنی جائے گی کہ 20 راڑیاں پڑی تھیں، 8 پڑی تھیں، یا 40 نوافل ادا کیے تھے، یا مہینے کے 30 روزے رکھے تھے، یا 29 رکھے تھے، یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہم نے اپنے طور پہ مسئلے اس طرح کے بنا رکھے ہیں، اچھا جی ایک آدمی 30 سال تک یا 40 سال تک نماز نہیں پڑھی اس نے، اب وہ اگلی نمازیں جب اللہ نے ہدایت دے دی، اگلی نمازیں بھی پڑھے اور پچھلی بھی تعداد پوری کرے، یہ تعداد کا کہیں ذکر نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، جو چیز قرآن سے ثابت ہے اس پہ عمل کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تعداد اللہ کو مطلوب نہیں ہے، جو چیز جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے گزشتہ زندگی میں رہ گئی، اللہ فرماتے ہیں کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، سچی توبہ کر لو۔ سچی توبہ کرنے کے بعد اللہ سے امید رکھو کہ وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت عدی بن حاتم جو ہیں وہ جب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے، بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عدی کیا بات ہے، ہاتھ پیچھے کیوں کر لیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں شرط کرنا چاہتا ہوں، گناہ بڑے میں نے کیے ہوئے ہیں اور میں بیعت کرنے سے پہلے شرط کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا شرط کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ شرط یہ ہے کہ جب آپ سے بیعت کر لوں اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے، اللہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے اسلام کا قبول کر لینا، راہ راست پہ آ جانا، اللہ کی توحید پہ ایمان لے آنا، یہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، پھر ان کی قضائیں دینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر یہ قضا معافی ہے پھر کیا؟ دیکھیں نا یہ گستاخی ہے اللہ کی۔ اللہ فرمایا کہ میں تمہارے گناہ پچھلے معاف کر دوں گا، انسان اصرار کرے نہیں جی نہیں قضائیں پوری کرو۔ اگر 10 سال تم نے نماز نہیں پڑھی تو اتنے فرضوں کو کیلکولیٹ کرو، ہر نماز کے ساتھ 1 یا 2 نمازیں ادا کرو، یہ اللہ کی توہین ہے، اللہ کی مغفرت کی اور اللہ کے حضور توبہ کرنے کی۔ اللہ نے وعدہ فرمایا توبوا توبۃ نصوحا عسیٰ یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ قادر ہے اس بات پہ کہ اللہ نے فرمایا کہ موت سے پہلے توبہ کر لو، میں تمہارے 70-80 سال کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ کے رسول نے یہ جو بات ارشاد فرمائی، نظر سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ایک آدمی اپنے مرض الموت میں توبہ کرتا ہے، نظر کے عالم سے پہلے توبہ کرتا ہے، اب اس کے پاس 70-80 سال کی نمازیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ وہ کہاں سے قضا ادا کرے؟ اللہ کی ذات جو ہے بڑی غفور رحیم ہے اور اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے۔ اس دنیا میں جو توبہ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشکل میں نہیں ڈالتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک احتیاط فرمائی، حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا کہ جاؤ وہاں دوسرے محلے میں جا کے نماز پڑھایا کرو، امامت کرایا کرو، وہاں پہ جا کے امامت کرانی شروع کی۔ ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ معاذ نے تو ہمیں فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ ہم تو ساری رات کام کرتے رہتے ہیں یا دن کے تھکے ہوتے ہیں، اتنی لمبی صورتیں شروع کر دیتا ہے، سورہ بقرہ شروع کر دیتا ہے، ہم لوگ تو اتنا لمبا کھڑے نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلا کے یہ بات ارشاد فرمائی، معاذ تم لوگوں کو فتنے میں نہ ڈالو، تمہارے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، نماز اتنی پڑھاؤ جتنی دوسرے لوگ برداشت کر سکیں، ہلکی نماز پڑھاؤ، جسے لمبی نماز پڑھنی ہے رات کو خود جا کے پڑھے۔ لمبی نماز پڑھنے کا جس کو شوق ہے وہ اپنا شوق پورا کرے رات کو قیام اللیل میں، لیکن لوگوں کو فتنے میں نہ ڈالو۔ اسلام نے تو اتنا سہل معاملہ رکھا ہے، اتنا سہل معاملہ رکھا ہے، انسان خالص اللہ کے لیے توبہ کرے تو صحیح۔ کبھی انسان اللہ کے حضور کھڑا ہو کے آنسو کا ایک قطرہ بہائے تو صحیح۔ اللہ فرماتے ہیں کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے بڑے پسند ہیں، بڑے محبوب ہیں 2 قطرے. ایک وہ قطرہ جو اللہ کے ڈر سے انسان کی آنکھ سے نکلتا ہے رات کی تنہائی میں، اور فرمایا دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے انسان کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے. فرمایا یہ 2 قطرے بڑے اللہ کو محبوب. انسان اللہ کے حضور آئے تو صحیح، اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. فرمایا زمین و آسمان کے کناروں تک بھی تمہارے گناہ ہوں، تم مجھ سے آ کے توبہ کرو گے، مغفرت مانگو گے، تم نے اگر شرک نہ کیا ہوا تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اس سے بڑی بات اور کیا ہو. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، ٹوٹے پھوٹے عمل کرنے کو جب عمل کریں، کوئی بھی نیک عمل دل لگا کے کریں، دل لگا کے کریں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں. اس کی کوالٹی جو ہے وہ اچھی بنائیں، کوانٹٹی پہ نظر نہ رکھیں. اگر آپ کو زیادہ نہیں پڑھنا چاہتے نمازیں، زیادہ نوافل پڑھنے کی یا زیادہ رکعتیں ادا کرنے کی، 4 رکعتیں جو فرائض کی ہیں وہ سوار کے سنت کے مطابق اچھے طریقے سے اچھی کوالٹی کی بنا کے پڑھ لیں. باقی نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھیں، لیکن جو 4 فرض پڑھنے ہیں وہ اس طرح سے پڑھیں کہ اللہ خوش ہو جائے. اس لیے کہ اللہ نے وزن کرنا ہے اعمال کا. اور میزان کے بارے میں پہلی بات میں نے یہ بتائی تھی کہ اس پہ ایمان لانا واجب ہے. دوسری بات یہ بتائی کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوالٹی مطلوب ہے، کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میزان جہاں رکھا جائے گا، جہاں پہ انسان کے اعمال تولے جائیں گے، وہ شدید گھبراہٹ کا عالم ہوگا. یہ مرحلہ جو ہے بڑا سخت. ویسے تو مرنے کے بعد جتنے ہی مراحل آنے والے ہیں وہ بڑے ہی کٹھن اور بڑے ہی آزمائش والے اور بڑے ہی انسان کے لیے ناقابل برداشت مراحل ہیں. موت کا مرحلہ جو ہے وہی اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. اللہ کے رسول نے خود یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ میری موت کی تکلیف جو ہے وہ آسان فرمانا. موت کی تکلیف، موت کا بذات خود جو ہے نا، حضرت عمر بن عاص جو تھے ماشاءاللہ فاتح مصر ہیں اور بڑے طاقتور آدمی تھے، بڑے حوصلہ مند آدمی تھے، اور اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جب لوگ مرنے لگتے ہیں اور ہوش و حواس میں ہوتے ہیں تو بتاتے کیوں نہیں کہ موت کی تکلیف یا موت کا عالم کیسا ہے، موت کا وقت کیسا ہے. جب ان کی اپنی موت کا وقت آیا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو بیٹے نے پاس بیٹھے ہوئے یہ بات کہی کہ ابا جان آپ یہ کہا کرتے تھے کہ جو لوگ مرتے ہیں اور ہوش و حواس میں ہوتے ہیں وہ اپنی موت کی کیفیت کیوں نہیں بتاتے. اب ذرا آپ بتائیں کہ آپ کی کیفیت کیا ہے. کہنے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ موت کی کیفیت بتانا جو ہے وہ واقعی ناممکن ہے. موت کی تکلیف جو ہے اس کی وضاحت ناممکن ہے، لیکن میں تمہیں اشارہ کر دیتا ہوں. تمہیں بتانا جو میں بتا سکتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میری گردن کے اوپر پہاڑ رکھا ہوا ہے، میری گردن کے اوپر پہاڑ رکھا ہوا ہے اور میرا پیٹ جو ہے یہ کھجور کے کانٹوں سے بھرا ہوا ہے. کھجور کے کانٹوں سے، جتنے بھی درختوں کے کانٹے ہیں ان سب میں سے زیادہ تکلیف دہ کانٹا کھجور کے درخت کا کانٹا ہے. اور جب چپ جاتا ہے یہ درخت، کھجور کے درخت کا کانٹا، تو اس کا خاصہ یہ ہے کہ یہ ایک جگہ پہ نہیں رہتا، یہ آگے آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے، سخت تکلیف دیتا ہے. تو کہنے لگے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا پیٹ جو ہے کھجور کے کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، اور کہنے لگے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرا سانس جو ہے یہ سوئی کے نکے سے گزر رہا ہے. اتنی تکلیف سے میرے سانس آ رہا ہے کہ جیسے سوئی کے نکے سے میں سانس لے رہا ہوں. جتنے بھی آنے والے مراحل ہیں بڑے تکلیف کے اور بڑے کٹھن مراحل ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے قبر کے مرحلے پہ جب ذکر ہوتا تو بہت آنسو بہاتے کہ قبر کا مرحلہ جو ہے یہ بڑا کٹھن ہے. قبر کی گھبراہٹ کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس سے زیادہ گھبراہٹ کی جگہ میں نے کوئی نہیں دیکھی. قبر سے زیادہ گھبراہٹ کی جگہ میں نے کوئی نہیں دیکھی. نہ انسان کہیں بھاگ سکتا ہے، نہ کہیں اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے، نہ جا سکتا ہے، اور منکر نکیر ایسے
جن کو ساری زندگی میں پہلی دفعہ دیکھنا ہے. فرشتہ ایک ایسی مخلوق ہے جس سے انسان مانوس ہے ہی نہیں, کبھی فرشتہ دیکھا ہی نہیں, اور وہ بھی اتنے خطرناک فرشتے, انتہائی ڈراؤنی شکل کے. فرمایا کہ اتنے بڑے دانت ہوں گے کہ زمین کو کھدیڑتے ہوئے آئیں گے حساب کتاب لینے کے لیے منکر نکیر. جو کچھ انسان کو یاد ہوگا وہ بھی بھول جائے گا. حضرت عثمان قبر کے مرحلے سے بہت زیادہ گھبراتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ پہلی منزل ہے, جس کی یہ منزل اچھی گزر گئی اس کے آئندہ مراحل بھی اچھے گزریں گے, اور جو اسی منزل میں پھنس گیا وہ اگلی مرحلوں میں بھی پھنس جائے گا. اور اسی طرح جو میزان کا مرحلہ ہے وہاں پہ اعمال تولے جائیں گے لوگوں کے. اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ گھر میں بیٹھے بیٹھے رونے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے جہنم کی آگ یاد آ گئی. ہم تو ساری زندگی گناہوں میں لتھڑے ہوئے اور گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے, اور کبھی جہنم کی آگ کو یاد کر کے رونے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارتیں دنیا میں دے دی تھیں کہ تم میرے ساتھ جنت میں ہوگی, تم میری بیوی ہوگی جنت میں جانے والی ہو, ساری باتیں موجود ہیں, ان کو جہنم کا خیال آ کے اور جہنم کی آگ یاد کر کے رونا آتا ہے. اور پھر یہ پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ اپنے گھر والوں کو بھی قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ امت کا نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ امت کو, وہ تو معاملہ ایسا ہے ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہے کہ میرا اپنا معاملہ کیسا ہوگا. کیا آپ اپنے گھر والوں کو مراد یہ ہے کہ کیا مجھے بھی آپ یاد رکھیں گے؟ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر بن عاص کی روایت ہے کہ میں غزوہ ذات الصلاۃ سے واپس آیا اور میں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ واللہ عالم, لگتا یہ ہے کہ شاید فتح کر کے آئے غزوے میں, اور ظاہر ہے اپنے خاندان کے سردار تھے اور بڑے عزت اور بڑے وقار والے تھے. ممکن ہے حدیث میں یہ بات نہیں ہے, میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, ممکن ہے حضرت عمر بن عاص کی ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے. لیکن اللہ کے رسول کے بارے میں تو فرمایا نا کہ محمد الحق کی, محمد کی زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نکلتی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی جو دل میں تھی. فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے, سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے. حضرت عمر بن عاص کہنے لگے یا رسول اللہ میرا مطلب یہ تھا کہ مردوں میں سے, شاید میری بھی باری آ رہا. فرمایا کہ عائشہ کے باپ سے, مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت عائشہ کے باپ سے ہے. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں پھر میں نے نہیں پوچھا آگے اور کون ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ قیامت کے دن گھر والوں کو بھی یاد رکھیں گے, یعنی مجھے بھی یاد رکھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہ ایسی ہیں عائشہ کہ جہاں میں بھی کسی کو یاد نہیں رکھوں گا. جو بات حق کی تھی وہ زبان سے نکال دی, یہ نہیں کہا میں تارے توڑ لاؤں گا تمہارے لیے, تم تو میری سب سے زیادہ پیاری بیوی ہو, تم میرے ساتھ رہو گی, تم میرے ساتھ جنت میں جاؤ گی. جو حق بات تھی وہی کہی کہ نہیں عائشہ میں تمہیں بھی نہیں یاد رکھوں گا. ہم تو کہتے ہیں نہیں حضرت صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اب چل سو چل, جدھر حضرت صاحب جائیں گے وہیں پہنچیں گے. اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ عائشہ 3 جگہوں پہ میں بھی کسی کو یاد نہیں رکھوں گا, تمہیں بھی یاد نہیں رکھوں گا. فرمایا کہ پہلی جگہ تو جہاں پہ نامہ اعمال تل رہے ہوں گے وہاں پہ ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ میں بھی کسی کو یاد نہیں رکھوں. فرمایا دوسری وہ جگہ جہاں پہ پھر اعمال نامے ہاتھوں میں دیے جا رہے ہوں گے, دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں, وہاں بھی ایسی گھبراہٹ کا عالم ہوگا کہ ہر آدمی کا سوائے اپنی ذات کے
کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوگی کہ میرا کیا کیسا نامہ اعمال آتا ہے، مجھے کون سے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جہاں جب پل صراط عبور کرنا ہوگا تو وہاں بھی کوئی آدمی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ یہ 3 موقع ہیں جہاں بھی کوئی آدمی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے تفصیلات ہمیں بتائی ہے قرآن مجید میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ایک جگہ پہ کہ فرعون کے خاندان کا ایک آدمی تھا، جس طرح فرعون کی بیوی موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی، اسی طرح فرعون کے خاندان کا ایک آدمی بھی ایمان لے آیا موسیٰ علیہ السلام پہ، اور اس نے آ کے اپنی قوم کو یہ بات کہی کہ لوگوں، جو تمہیں اللہ کی دعوت دیتا ہے، اپنے رب کی طرف بلاتا ہے، اس پہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور ساتھ اس نے یہ بات کہی وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، انی اخاف علیکم یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، کہ جس روز ندا دی جائے گی، جس روز پکارا جائے گا، اس روز کے بارے میں بھی میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہیں پکارنے والا کسی غلط جگہ کے لیے نہ پکار دے، جہنم کے لیے پکار نہ آ جائے تمہاری۔ یوم التناد، مفسرین نے لکھا ہے یوم التناد جو ہے اس ندا کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ندا آئے گی، وہ یہ ندا ہوگی کہ میزان جہاں پہ اعمال نامے تول رہے ہوں گے، وہاں پہ ایک فرشتہ ہوگا جو ہر آدمی کو بلائے گا، اچھا بھی فلاں ابن فلاں کا نامہ اعمال آ گیا ہے، وہ آگے آ جائے اپنا نامہ اعمال دیکھنے کے لیے۔ فلاں ابن فلاں کا نامہ اعمال آ گیا ہے اور وہ اپنا نامہ اعمال دیکھنے کے لیے آگے آ جائے، اور جب نامہ اعمال تل جائے گا تو تلنے کے بعد وہ آدمی جو ہے وہ فرشتہ ندا دے گا، فلاں ابن فلاں کا نامہ اعمال جو ہے وہ بھاری ہو گیا، نیکیوں والا پلڑا، وہ فلاح پا گیا، وہ جنت میں جائے گا، اور فلاں آدمی کا نامہ اعمال جو ہے وہ ناقص ہے، ہلکا ہے، وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ یہ ہے یوم التناد۔ میزان کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوگا جو ہر آدمی کو جس کا نامہ اعمال آ جائے گا حساب کے لیے، اس کو ندا بھی دے گا، اور ندا دینے کے بعد جب میزان ہو جائے گا تو پھر فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں ابن فلاں جو ہے اس کا میزان بوجھل ہو گیا نیکیوں کا، وہ فلاح پا گیا، اور فلاں ابن فلاں جو ہے اس کا میزان ہلکا ہو گیا، وہ ناکام اور نامراد ہو گیا، جہنم میں جائے گا۔ انی اخاف علیکم یوم التناد، لوگوں میں یوم التناد کے بارے میں ڈر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ قیامت کے دن تمہیں جہنم کے لیے ندا آ جائے، فرشتہ پکارنے والا فیصلہ سنا دے تمہارے لیے جہنم کے بارے میں۔ اس لیے یہ تو مراحل ایسے ہے کہ جیسے ہی انسان کے ذہن میں تصور آئے ویسے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی مراحل آنے والے ہیں، جب میزان ہو جائے گا تو پھر اعلان ہوگا اچھا بھائی تمہارا پرنٹ جو ہے وہ فلاں کھڑکی پہ ہے، فلاں ونڈو پہ ہے، فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پہ نامہ اعمال تیار ہوگا، پرنٹ نکل آئے گا، اور پرنٹ جو ہے وہ پھر فرشتہ دے گا، اس کو دیکھ کے یا دائیں ہاتھ میں دے گا یا بائیں ہاتھ میں دے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ پرنٹ آ گیا نامہ اعمال کا، پرنٹ دینے والے فرشتے نے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا اسے، اب وہ خوش ہو گیا، کہے گا کہ آؤ لوگوں میرا نامہ اعمال پڑھو، میرا رزلٹ دیکھو، میں ممتاز حیثیت میں کامیاب ہو گیا ہوں، مجھے اللہ نے جنت کا پروانہ دے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور کھاؤ پیو، جو مرضی چاہتے ہو کھاؤ پیو، جو کچھ تم نے دنیا میں نیک اعمال کیے تھے اس کے بدلے میں ہم نے تمہیں جنت میں بھیج دیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ پرنٹ نکل آیا
اور فرشتے نے پرنٹ جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا، بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے افسوس میں یہ پرنٹ نہ دیا جاتا، یہ نامہ مال نہ دیا جاتا مجھے، ولم ادری ما حسابیا، مجھے آج حساب کتاب نہ بتایا جاتا، جو قتل کیا، جو ڈاکے ڈالے، جو جھوٹ بولے، جو غیبت کی، جو بدعہدیاں کی، جو دھوکے دیے، جو فریب کیے، جو مال کھا لیے، وہ سارے کرپشن حساب ہڑپ ہو جاتی، آج مجھے یہ سب کچھ نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن یہ کیسے ہو؟ اللہ نے تو فرمایا کہ ذرے کا حساب بھی میں نے کرنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، جو آدمی نیکی کا ذرہ لے کے آئے گا وہ اپنا ذرہ دیکھ لے گا، اور جو آدمی برائی کا ذرہ لے کے آئے گا ذرے کا بھی میں حساب کروں گا۔ لاکھوں کی کرپشن اللہ کیسے ہضم کرنے دیں گے؟ 10-10 20-20 100 آدمیوں کے قتل چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ؟ تمہاری عدالتیں اور تمہارے بدماش لیڈر اوپر بیٹھے ہوئے وزیر اور کبیر اور صدیوں کے ممبر ٹیلی فون کرا کے 100 قاتلوں کو چھڑا لیں، یہ دنیا میں ہو سکتا ہے؟ قیامت کو نہیں چلے گا۔ یہ قیامت کے دن تو ایک ذرے کا بھی حساب لینا ہے اللہ۔ اس لیے فرمایا کہ میزان ہوگا اور میزان سے پرنٹ نکل آئے گا، اور جس طرح یہاں پہ جی کمپیوٹر میں یہ رد و بدل نہیں ہو سکتا، جو کچھ کمپیوٹر میں آ گیا بس ہم تو وہی دے سکتے ہیں، وہاں تو اس سے زیادہ ریٹ قائم ہوگی، وہاں تو زیادہ اس سے قانون سخت ہوگا، بڑی سخت چھلیاں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ جن سے گزرنا ہے۔ یہاں ہم نے امیگریشن کرانا ہو تو یہ بڑی مصیبت ہے، یہاں بھی جاؤ، وہ بھی کراؤ، پاسپورٹ بھی دیکھو، اپنے ٹکٹ بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو، وہ بھی دیکھو، ویزے کا اتنے چکر ہے، بڑی مصیبت کرنی پڑتی ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ قیامت کے دن کتنی چھلیوں سے گزر کے جانا پڑے گا ہمیں، اور کہیں بھی لا یضل ربی ولا ینسا، تیرا رب نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا اچھا ہی 2 آدمی ہیں، یہ ایسے ہی 1000-2000 میں ایسے ہی گزر جائیں گے۔ جب پیدا اکیلے اکیلے ہوئے تو حساب کتاب کے لیے اللہ کو کیا مشکل ہے؟ اللہ پیدا اکیلے اکیلے کر سکتا ہے تو اللہ حساب کتاب اکیلے اکیلے کیوں نہیں لے سکتا؟ اللہ مار سکتا ہے قبر میں، اللہ اماتہ واکبرہ، مارا بھی اس کو، قبر میں ڈالا، وَإِذَا شَاءَ أَنشَرَ، اور پھر جب چاہے گا اس کو اٹھا لے گا حساب کتاب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اکیلے اکیلے کو پیدا کر سکتا ہے، اکیلے اکیلے کو مار سکتا ہے، اکیلے اکیلے کی قبر بنا سکتا ہے، اکیلے اکیلے کو قبر سے اٹھا سکتا ہے، اکیلے اکیلے کا اللہ حساب کیوں نہیں لے سکتا؟ ہر آدمی کو اپنا اپنا اکیلے اکیلے کا حساب دینا ہوگا۔ اور پھر دوسری بات جو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اس روز جو وزن کیا جائے گا وہ وزن ہوگا صرف حق کا۔ حق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ساری باتیں ہمیں بتا دی ہیں، قطعاً کسی قسم کا کوئی جھوٹ، کوئی ابہام، کوئی غلط فہمی بالکل نہیں رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرما دی، اللہم لک الحمد انت قیام السماوات والارض ولک الحمد، انت رب السماوات والارض ولک الحمد، انت نور السماوات والارض من فیہن ولک الحمد، اللہم انت الحق، قولک الحق، ووعدک الحق، ونبیک حق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، وساعت حق، یہ ساری چیزیں حق ہیں۔ انت الحق، اللہ حق ہے۔ جو آدمی اللہ پہ سچا ایمان لائے گا، اللہ کی توحید پہ یقین رکھے گا، اس کا بدل ہے قیامت کے دن۔ قولک الحق، اللہ کا قول کون سی چیز ہے؟ اللہ کا قول اللہ کا کلام ہے، خواہ وہ اصل تورات ہو یا اصل انجیل ہو یا قرآن مجید ہو۔ قولک الحق، اس قول کا قیامت کے دن بدل ہوگا۔ جس آدمی نے قرآن کو فالو کیا، قرآن کو پڑھا، قرآن کے پیچھے چلا، قرآن کی اتباع کی، اس کے اعمال کا بدل ہوگا۔ وقولک الحق، الوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن جو ہے وہ صرف حق کا ہوگا۔
جو باقی اس کے علاوہ ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. وعدو کل حق، اور جو اللہ کے وعدوں پہ یقین کر لے گا اس کا وزن ہوگا. وعدوں، اللہ کے وعدوں پہ ایمان لاؤ. اللہ کے وعدے ہیں یہ. قبر میں جاؤ گے تو حساب کتاب ہونا ہے، قبر تمہاری جنت ہے، قبر تمہاری جہنم ہے، پھر اٹھائے جانا ہے، پھر حشر میں جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، آخری منزل تمہاری جنت ہے، جہنم ہے. یہ سارے اللہ کے وعدے ہیں. وعدوں کا حق، یا اللہ تیرے سارے وعدوں پہ ایمان لاتے ہیں، اس کا وزن ہوگا قیامت کے دن. نبیوں کا حق، اور یا اللہ تیرے نبی جو ہیں وہ سارے کے سارے حق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو آئے ان پہ بھی ہم ایمان لاتے ہیں. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لانا، سارے انبیاء کی رسالت پہ ایمان لانا بھی مطلوب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ حق ایمان لانا حق ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سارے کا سارا حق ہے، اس کا وزن ہوگا. جو اللہ نے فرمایا قرآن، اس کا وزن ہے. جو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا وزن ہے. بس تو حق، اور قیامت پہ ایمان اس کا وزن ہے. جنت اور دوزخ اس پہ ایمان کا وزن ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جس شخص کا کامل ایمان ہے ان پہ، قیامت کے دن اس کا میزان جو ہے وہ وزن سے بھرا ہوگا. جس نے اس قرآن کو فالو کیا، قرآن جید حق ہے، قول کل حق، جس نے قرآن کو فالو کیا، قرآن کی اتباع اور پیروی کی، اس کے اعمال کا وزن ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ارشاد، ہر حدیث، ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کا وزن ہے. جو اس کو فالو کرے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، اس کے اعمال کا وزن ہوگا قیامت کے دن. اور پھر احادیث سے وزن کی بھی مختلف صورتیں ثابت ہیں. وزن انسان کے اعمال کا بھی ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ نیک اعمال اور یا برے اعمال کو اجسام بھی دیں گے، ان کا بھی وزن ہو سکتا ہے. اور پھر خود نیک آدمی اور برا آدمی، ان کا خود اپنا بھی وزن ہو سکتا ہے. تینوں کی مثالیں احادیث میں موجود ہیں. حدیث بتاکا بڑی مشہور ہے کہ ایک آدمی کے 99 دفتر ہوں گے گناہوں کے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے فرشتوں کو کہ میزان میں اس کے اعمال تولے جائیں. وہ بندہ کہے گا یا اللہ میرے اعمال تولنے کی کیا ضرورت ہے، میرے تو سارے کے سارے دفتر جو ہیں گناہوں کا نامہ اعمال بھرا ہوا ہے. اللہ فرمائیں گے کہ آج ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، جو بھی کسی کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے وہ بھی تولی جائے گی، اس کا وزن کیا جائے گا. 99 دفتر اس کے گناہوں کے ایک پلڑے میں ہوں گے، اور ایک بتاکا یا کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور وہ ایک کاغذ ٹکڑے کا جو ہے وہ نیکیوں کا پلڑے کو بھاری کر دے گا. 99 دفتر ہلکے ہو جائیں گے اس کے، اور آدمی حیران ہوگا کہ یا اللہ میری کون سی ایسی نیکی تھی جو اتنی بھاری ہو گئی. میرے علم میں تو کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو میں نے دنیا میں ایسی کی ہو جس سے میں امید رکھتا ہوں اپنی مغفرت کی. وہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھے گا، اس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. جس نے خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا. اور اس حدیث کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک جو ہے ساری کائنات سے باری ہے اللہ کی ذات کو نکال کے. اللہ کی ذات کو نکال کے باقی ساری کائنات سے اللہ کا اسم مبارک جو ہے وہ بھاری ہے نیکیوں کے پلڑے میں. اسی طرح دوسری حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. میزان میں بڑے بھاری ہیں دو کلمے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمے جو ہیں یہ ایز اٹ از ہی میزان میں تولے جائیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کو بڑے پیارے ہیں اور میزان میں بڑے بھاری ہیں یہ.
خفیفتان علی اللسان، فرمایا کہ انہیں ادا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کتنے اچھے طریقے سے رغبت دلائی ہے نیکی کی، اللہ کا ذکر کرنے کی۔ پابند تو نہیں کیا، جس کا جی چاہتا ہے کرے، جس کا جی چاہتا ہے نہ کرے، لیکن رغبت کا انداز کتنا خوبصورت ہے اور کتنا اچھا ہے۔ کلمتان، 2 کلمے ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان کے لیے بڑے ہلکے ہیں، زبان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے ہی پسند ہے، بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں ان کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور پھر بعض احادیث سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ ہمارے اعمال جو ہے نیک ہیں یا برے، ان کو اجسام دیے جائیں گے اور ان کا وزن ہوگا۔ قبر کے حالات بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب نیک آدمی سے منکر نکیر سوال جواب کر لیتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے، صحیح جواب دے دیتا ہے، تو پھر اس کے پاس ایک بڑا خوبصورت آدمی آتا ہے قبر میں، اور جو فوت ہونے والا آدمی ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ اے میرے بھائی، تم تو بڑے اچھے آدمی ہو، مجھے بڑے اچھے لگ رہے ہو، تم میرے ساتھ بیٹھو، میں یہاں تنہا ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، مجھے تم سے بڑی محبت اور پیار ہے، تم بہت اچھے لگتے ہو مجھے، تم میرے ساتھ بیٹھو یہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو آئے گا قبر میں اس کے پاس، وہ کہے گا کہ بھائی میں تو تمہارے نیک اعمال ہوں، تم مجھے دنیا سے اپنے ساتھ لائے ہو، اب میں تمہارا ساتھ کیسے چھوڑ دوں گا؟ اب میں تو آیا ہی تمہارے اطمینان کے لیے ہوں، تمہاری تسلی کے لیے، تمہارا دل بہلانے کے لیے آیا ہوں۔ اسی طرح فرمایا کہ جو فاسق اور فاجر آدمی ہے، جب وہ منکر نکیر کے سوالوں میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس بھی بڑا مکروہ شکل کا بڑا بدصورت آدمی آتا ہے جس سے وہ انسان نفرت کرتا ہے۔ دیکھیے برائی اور نیکی جو ہے طبی طور پہ اس سے نفرت ہوتی ہے، برائی سے انسان، اللہ نے انسان کے مزاج میں رکھی ہے یہ بات۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی، وما سواہا، اور جو کچھ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا۔ الہمہا فجورہا و تقواہا، اللہ تعالیٰ نے شناخت دے دی، پہچان دے دی، الہام کر دیا کہ یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے۔ برائی سے نفرت کرو، نیکی سے محبت کرو۔ اپنے ہی برائیوں سے انسان قبر میں نفرت کرے گا، تم مجھے بڑے برے لگتے ہو، تم سے مجھے خوف آتا ہے، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ جواب میں وہ آدمی کہے گا کہ حضرت صاحب میں کہاں چلا جاؤں، میں کہاں چلا جاؤں، وزیر صاحب، گورنر صاحب، تم نے تو مجھے ساری زندگی وہاں پہ پالا پوسا، مجھے بڑا کیا، مجھے جوان کیا، وہاں دنیا میں تم میرے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے، اب قبر میں کہتے ہو کہ مجھے تم سے ڈر لگتا ہے۔ ڈر کیوں لگتا ہے؟ میں تو تمہاری جان ہوں، میں تمہاری کرپشن ہوں، میں تمہارے جھوٹ ہوں، میں تمہارے ظلم ہوں، میں تمہارے کیے ہوئے قتل ہوں، میں تمہیں کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ قبر میں بھی انسان کے نیک اعمال اور برے اعمال کو شکل دی جائے گی۔ اور اسی طرح جنازے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو بھائی اپنے بھائی کے جنازے پہ جاتا ہے تو اس کو ایک قیراط کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیراط کا کیا معنی؟ فرمایا کہ قیراط جو ہے احد پہاڑ کے برابر ہے وزن اس کا۔ اور جو آدمی اپنے بھائی کے جنازے پہ بھی جاتا ہے پھر اس کی تدفین تک وہاں رہتا ہے، اس کے لیے 2 قیراط کا ثواب ہے۔ احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، 2 احد پہاڑ کے برابر، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیکی جو ہے اس کو احد پہاڑ کا وزن دیا جائے گا یا احد پہاڑ کی شکل دی جائے گی۔ انسان کے اعمال کو شکل دے کے اس کو تولا جائے گا، اس کے جو اعمال ہیں نیک اعمال اس کو ایز اٹ از جیسا کہ کلمے کا وزن
یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وزن ایز اٹ از بھی اس کا وزن کیا جائے گا، اور پھر نیک اور برے لوگ جو ہیں ان کا بھی وزن کیا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے عین ممکن ہے کہ یہ 3 دفعہ وزن ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کسی کے نیک اعمال کا وزن کیا جائے، کسی کے نیک اعمال کو جسم دے کے اس کا وزن کیا جائے، اور کسی نیک آدمی کو اور برے آدمی کا بذات خود وزن کیا جائے۔ اور اس کی بھی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے اوپر چڑھے کھجوریں اتارنے کے لیے یا کسی کام کے لیے، تو ہوا تیز تھی، تیز ہوا سے ان کا تہمت جو ہے ان کی پنڈلیوں سے اوپر اٹھ گیا، اور صحابہ کرام نے پنڈلیاں دیکھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی، چھوٹے قد کے تھے، چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں تھیں، صحابہ کرام ہنسنے لگے پنڈلیوں کو دیکھ کے، چھوٹا سا آدمی ہے، چھوٹی پنڈلیاں ہیں اس کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ لوگوں نے اس کی چھوٹی پنڈلیوں کی وجہ سے ہنسے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کی پنڈلیوں کو دیکھ کے ہنسے ہو، اللہ کی قسم اس کی پنڈلیوں کا وزن میزان میں اس پہاڑ سے زیادہ ہوگا، اس پہاڑ سے زیادہ ہوگا اس کا وزن، اس کی پنڈلیوں کا وزن۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ نیک اعمال جو ہے، نیک انسان بذات خود ان کو ترازو میں رکھا جائے۔ اور مسلم شریف کی ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، قیامت کے دن ایک آدمی کافر آئے گا اور بہت موٹا ہٹا کٹا اور بہت جسیم، بڑے جسم والا، فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا وزن کیا جائے گا، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا وزن اس کا، ہٹا کٹا ہوگا، بڑا جسیم ہوگا، بڑے وزن والا بظاہر ہوگا، لیکن جب اللہ کے میزان میں اسے تولا جائے گا تو فرمایا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، مچھر کے پر سے بھی کم وزن ہوگا اس کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تو خاص طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے سورہ کاف میں، ہر جمعے کو ہم وہ پڑھتے ہیں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، جو لوگ اپنے اعمال کے بارے میں خسارے میں پڑ گئے، جن کی کمائی اور پونجی اور پرافٹ جو ہے اصل در سارے کا سارا ڈوب گیا، پرافٹ کی بات تو دوسری رہی، ان کا اصل در بھی ڈوب گیا، ان کی ساری پونجی ڈوب گئی۔ ان لوگوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کون لوگ ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، دنیا میں بڑی محنت کی انہوں نے، انسانی خدمت کی، مخلوق کی خدمت کی، خدمت خلق میں بہت کام کیے، ٹیلی فون ایجاد کیا، ٹیلی ویژن ایجاد کیا، انٹرنیٹ ایجاد کیا، گوگل ایجاد کیا، جی بڑی انسانیت کی بڑی خدمت کی۔ عاملۃ ناصبہ، تھک گئے ہوں گے، ساری زندگی 70-80 سال کی زندگی ساری کی ساری لیبارٹری میں گزار دی، ساری کی ساری زندگی ورکشاپ میں گزار دی۔ عاملۃ ناصبہ، 70 سال 80 سال سارے ریسرچ کرتے رہے، تحقیق کرتے رہے، اور دنیا کو فلاں نعمت دے کے گئے، لینز بنا دیے، بڑی مخلوق کے لیے خدمت کی، یہ فلاں سائنسدان نے لینز بنا دیے ہیں، اب اینک کی ضرورت نہیں رہی، بڑا احسان کیا اس نے، ساری زندگی کھپا دی اس کام کے لیے۔ انسان یہ تو دیکھتا ہے کہ دنیا میں فلاں قوم نے فلاں اتنی زیادہ ترقی کر لی، وہ چاند پہ پہنچ گیا، یہ انہوں نے ریسرچ کر لی، یہ تحقیق کر لی، مسلمان کہاں پہنچے؟ لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ مرنے کے بعد جو 2 منزلیں ہیں، ان 2 منزلوں میں سے کون سی منزل کا انتظام کیا تم نے؟ دنیا کو تو تم ٹی وی ایجاد کر کے دے گئے، دنیا کے لیے تم انٹرنیٹ ایجاد کر کے دے گئے، دنیا کو تم گوگل ایجاد کر کے دے گئے، دنیا کو تم میزائل ایجاد کر کے دے گئے، دنیا کو تم خدمت خلق کر کے لیے بڑا کچھ کر کے دے گئے، اپنے لیے کیا کر کے لے گئے آگے؟ اپنی منزل تم نے جنت منتخب کی یا جہنم منتخب کی؟ اپنے لیے جہنم بنا لی اور دنیا کے لیے نعمتیں چھوڑ گئے،
تو اس جہنم کا ان ساری نعمتوں کا یا اس ساری محنت کا عاملۃ ناصبہ ساری زندگی کھپا دی کام میں، کیا فائدہ اس کام کا، کیا فائدہ اس محنت کا؟ فرمایا کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں محنت تو بڑی کی، بڑی تحقیقیں کی، بڑی ریسرچ کی، لیکن کفروا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، ولقائہ، آخرت کا انکار کیا، فحبطت اعمالہم، اللہ نے ان کے سارے نیک اعمال ضائع کر دیے۔ آگے فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ علماء نے دو تفسیریں لکھی ہیں اس کی۔ ایک تفسیر یہ لکھی ہے کہ قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان قائم ہی نہیں کریں گے، میزان رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑو ان کو جہنم میں سیدھے ڈال دو۔ میزان تو اس کے لیے رکھیں جس کے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں بھی ہوں، جس کے بارے میں ہم دیکھیں کہ اس کی نیکیاں جو ہیں وہ 60% ہیں یا 50% ہیں یا 40% ہیں، نیکیاں بھی ہیں تو صحیح، گناہ بھی ہیں تو صحیح، اور ساتھ نیکیاں بھی ہیں، میزان تو اس کے لیے ہے۔ اور جسے ساری زندگی کھپا دی اللہ کی آیتوں کا انکار کر کے، اللہ پہ ایمان نہیں لایا، رسول پہ ایمان نہیں لایا، قرآن پہ ایمان نہیں لایا، آخرت پہ ایمان نہیں لایا، اپنی دنیا بنانے کے لیے، مادی ترقی کے لیے، سائنسی ترقی کے لیے، میڈیکل کی ترقی کے لیے، خواہ وہ ساری زندگی کیوں نہ کھپا دی اس نے، اللہ کے ہاں مکھن کے پر سے بھی اس کا وزن زیادہ نہیں ہوگا۔ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہمیں میزان رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایسے آدمی کے لیے، سیدھا پکڑ کے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن ہم میزان میں اس کو ذرہ کے برابر بھی وزن نہیں دیں گے۔ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ذرہ برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا میزان میں، یا پھر اس کے لیے میزان رکھا ہی نہیں جائے گا۔ فرمایا کہ جن لوگوں کا میزان جو ہے نیکیوں کا وہ بھاری ہو گیا، وہ فلاح پائیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کا میزان نیکیوں والا پڑا ہلکا ہو گیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ خسارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا یہ سال پہلے تو 20% پرافٹ ہوتا تھا، 30% پرافٹ ہوتا تھا، 10% پرافٹ ہوتا تھا، اس دفعہ 0% پرافٹ ہوا ہے لہذا خسارہ ہو گیا۔ یہ خسارہ نہیں ہے یہاں۔ قرآن جس بات کو خسارہ کہتا ہے وہ خسارہ یہ ہے کہ جو اصل زر تھا وہ بھی ڈوب گیا، اصل زر بھی صفر ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا انسان، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا میزان ہلکا ہو جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اصل زر بھی کھو بیٹھے، ضائع کر دیا۔ اس لیے کہ دنیا میں جو انسان اپنا اصل زر کھو لیتا ہے، نفع حاصل نہیں کر سکتا، وہ دوبارہ دوڑ ڈوب کر سکتا ہے، قرض لے کے پھر کوئی کام شروع کر سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن جو خسارے میں پڑ گیا وہ دوبارہ زندگی نہیں لے سکتا، اس کو دوبارہ مہلت نہیں ملے گی۔ جو کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اور جو ناکام ہوا خسارے میں پڑ گیا وہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں پڑ گیا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، اور ہم نے تم کو، مکین کسے کہتے ہیں؟ کسی جگہ پہ رہائش رکھنے والے کو۔ مکنّا کا لفظ اسی سے بنا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں سرداری دی ہے، مکنّا حکومت دی ہے، اقتدار دیا ہے، تم کو، کن کو؟ مخاطب کون ہے؟ قریش مکہ مخاطب ہے۔ یہ باتیں جو ہے نا یہ آج الحمدللہ 1400 سال سے ہم پڑھتے سنتے آ رہے ہیں، ہمیں تعجب نہیں ہوتا، لیکن آپ اندازہ لگائیے جب پہلی دفعہ انہوں نے یہ باتیں سنی ہوں گی تو انہیں کتنا تعجب ہوا ہوگا ان باتوں پہ، یہ کیسی عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، ہم نے تمہیں سرداری دی، فِي الْأَرْضِ، مکے میں۔ کون سے مکے میں؟
وہ مکہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانے کی چیز ہے، نہ رہنے کے لیے مکان ہے، نہ کوئی یہاں چیز اگتی ہے، نہ پھل ہے، نہ پھول ہے، نہ غلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیری خاطر لیقیم الصلاۃ، تاکہ یا اللہ تیری فرما برداری کریں، تیرے حکم پہ چلیں، تیری نمازیں پڑھیں آ کے یہاں پہ۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا اللہ میں نے اس غیر ذی زرع جگہ پہ نہ کھجور ہے، نہ پتا ہے، نہ پانی ہے، کوئی چیز نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، تیرے حکم پہ یہاں میں نے اپنی اولاد کو لا کے بسا دیا ہے۔ اے قریش مکہ مکناکم، اس مکے میں ہم نے تمہیں سرداریاں دی ہیں، اس مکے میں، اس غیر ذی زرع جگہ میں ہم نے تمہیں ملکیتیں دی ہیں، تمہیں سرداری اور حکومت دی ہے۔ مکناکم فی الارض، اس مکہ کی سرداری ہم نے تمہیں دی ہے، ہوش سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا جو نقشہ تھا، آخرت کا جو حساب کتاب تھا، اس کے بعد جو قریش مکہ پہ احسان کیے تھے اس کی طرف بھی توجہ دلا دی کہ اگر یہ ڈر سے ہی اس طرف نہیں آتے تو کم از کم جو ان سے احسانات کیے ہیں کچھ ان کی شرم اور لحاظ کر لیں کہ یہ جگہ تو وہ ہے جہاں ہم آج سرداریاں بنا کے بیٹھے ہیں، جہاں پہ اللہ کے بندے حضرت ابراہیم جن کو ہم مانتے ہیں، اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، اپنا رہنما سمجھتے ہیں، وہ جگہ ہے جہاں پہ تو ایک چٹیل میدان تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے آج ہمیں رنگ لگا دیے، یہاں پہ ہماری تجارتیں ہوتی ہیں، ساری دنیا کی نعمتیں یہاں پہ آتی ہیں۔ بدل تحویل افئدتہم تحویلا الیہ، یا اللہ ان کے لوگوں کے دلوں کو کھینچ لا اس بستی کی طرف، اس مکے کی طرف، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرے شکر گزار بنے، تاکہ یہ تیرے فرما بردار بنے، تیری نمازیں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، یاد رکھو کہ ہم نے تمہیں سرداریاں دی ہیں اس مکے میں۔ آگے پھر فرمایا کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں سامان معیشت رکھا ہے، اس زمین میں ہم نے تمہارے لیے زندگی کا سارا سامان رکھا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے آسمان سے ہمیں کون سی چیز ملتی ہے، اوپر سے کون سی چیز آتی ہے، سوائے پانی کے اور کوئی چیز نہیں اوپر سے آتی۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی ایجادات ہیں، جو بھی چیز انسان استعمال کرتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ کپڑا ہم استعمال کرتے ہیں، زمین سے نکلتا ہے کپاس کا پودا۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ سارے کا سارا کھانا کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے آتا ہے۔ پھل کھاتے ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ حتیٰ کہ پانی پیتے ہیں، وہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ پنکھے بنے ہیں، یہ لوہا ہے، لوہا نکلتا ہے زمین سے۔ جتنی بھی دھاتیں ہیں، جہاز بنتے ہیں، سارے زمین سے چیزیں نکلتی ہیں، گاڑیاں بنتی ہیں، زمین سے آتی ہیں چیزیں، کار ہے ساری زمین سے چیزیں آتی ہیں، پیٹرول ہے ساری چیزیں زمین سے آتی ہیں، یہ جو کارپیٹ بنے ہیں یہ سارے پیٹرولیم کے پروڈکٹ ہیں۔ یہ ساری چیزیں، کوئی ایک ایسی چیز کا آپ نام بتائیے جو زمین سے نہیں بنی۔ شیشہ کہاں سے بنتا ہے؟ زمین سے بنتا ہے۔ سٹیل زمین سے پیدا ہوتا ہے، گولڈ زمین سے نکلتا ہے، چاندی زمین سے نکلتی ہے، سٹیل زمین سے آتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز آپ بتائیں کہ فلاں چیز استعمال ہوتی ہے لیکن وہ زمین سے نہیں آتی۔ دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ حکیم جو ہے وہ اپنی حکمت کے لیے جتنے بھی نسخے بناتے ہیں سارے کا سارے زمین سے آتے ہیں۔ ڈاکٹر جتنے بھی دوائیاں بناتی ہیں وہ ساری کی ساری دوائیاں زمین سے حاصل ہوتی ہیں۔ ہمارا سارا کھانے پینے کا سامان اللہ نے زمین میں رکھا ہے، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں یہی زمین محفوظ کرتی ہے۔ دو چیزیں جو ہیں ان پہ غور کریے، اللہ تعالیٰ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ چیزیں کیسی ہیں، پانی اور مٹی۔
اس کا جتنے مرضی آپ سائنسدان تجزیہ کر لیں جی اس میں ہائیڈروجن ہے آکسیجن ہے، بھئی آپ بھی ہائیڈروجن آکسیجن کو ملا کے ذرا پانی تو بنا دیں، نہیں بنے گا۔ اور جتنی اللہ تعالیٰ نے مٹھاس پانی میں رکھی ہے، پیاس کو بجھانے کی صلاحیت جتنی پانی میں ہے کسی دوسرے مشروب میں نہیں ہے۔ جتنے اچھے سے اچھے مشروب آپ چاہے تیار کر لیں، انرجی ڈرنکس بنا لیں، دوسرے تیسرے ڈرنک بنا لیں، لیکن جو لذت اور جو مٹھاس اور پیاس کو بجھانے کی جو صلاحیت پانی میں ہے کسی دوسری چیز میں نہیں۔ ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، فرمایا کبھی تم نے غور کیا اس بات پہ؟ ان اصبح ماؤکم غورا، وہ پانی جو تم زمین سے لے کے پیتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ وہ پانی کے زمین سے پانی نیچے لے جائے، پانی کے سوتے خشک کر دے، تمہارے پانی کے چشمے کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے، فمن یاتیکم بماء معین، یہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی کون دے گا تمہیں؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، اللہ تعالیٰ نے، ویسے ہم بڑے ناشکرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے بچوں کی طرح ہمیں باتیں سمجھائی ہیں تو انہیں پانی پہ غور کیا۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کبھی تم نے غور کیا اس پانی میں جو تم روزانہ پیتے ہو اور کتنی بار پیتے ہو؟ 20 مرتبہ پیتے ہو، 30 مرتبہ، 40 مرتبہ، 50 مرتبہ پی جاتے ہو، لیکن ڈنگروں کی طرح اور حیوانوں کی طرح پی جاتے ہو۔ پیتے ہوئے کبھی تم نے یہ غور نہیں کیا کہ یہ پانی دیا کس نے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون انزلتم من المزن ام نحن المنزلون، مجھے بتاؤ کہ یہ آسمانوں سے پانی تم نے نازل کیا یا ہم نے نازل کیا؟ فَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اور اگر ہم یہ چاہیں کہ اس پانی کو کھارا بنا دیں، کڑوا بنا دیں، فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، پھر تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھارا بنا دیں، کڑوا بنا دیں، لیکن ہم نے میٹھا پانی بنایا ہے، لیکن حیف ہے انسان پہ کہ پانی پیتے ہوئے کبھی شکر ادا نہیں کرتا، کبھی یہ سوچتا نہیں کہ پانی کس نے دیا مجھے۔ اور دوسری حیران کن چیز جو ہے نا، یہ مٹی ہے۔ مٹی کا آپ اندازہ کیجئے کہ مٹی ذرا بھی لگ جائے تو انسان جاگتا ہے، جی مٹی لاگے مٹی لاگے، ایسے ہو گیا۔ اس مٹی میں کیا اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیا کچھ اس میں ڈال دیا ہے۔ آپ ایک دانہ جو ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں اور اسے اتنا بڑا درخت پیدا ہو جاتا ہے، پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، خوشبو آتی ہے اس سے۔ اور پھر وہی مٹی ہے، پہاڑوں کو آپ کھودتے ہیں تو اس سے آپ کو معدنیات مل جاتی ہیں، وہی مٹی ہے، نیچے چلے جاتے ہیں، کہیں سے پیٹرول ملتا ہے، کہیں سے گیس ملتی ہے۔ کیا کچھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں ہماری۔ جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اسی مٹی میں انسان دفن کر دیتے ہیں اور پھر اس میں جگہ بنا بنا کے بار بار کرتے رہتے ہیں، زمین سنبھالتی جاتی ہے، زمین اس کو محفوظ کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانیاں ہیں جو بار بار اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دلاتے ہیں، اس پہ بھی غور کرو، اس پہ بھی سوچو، اس پہ بھی سوچو۔ لیکن یہ ہے تو اس کے لیے جو قرآن سنتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے۔ جس نے ساری زندگی قرآن پڑھا نہیں، قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، اس کے لیے تو ایسی کتاب ہے جیسی میڈیکل کی یا انجینئرنگ کی کتاب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں جتلا کے کہ ہم نے تمہیں سرداریاں دی اس مکے میں، اور یہ مکہ وہی جگہ ہے جس کو حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا یا اللہ غیر ذی زرع میں لائے بسا رہا ہوں، اور آج تم اتنی رونق کے ساتھ یہاں رہتے ہو کہ پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں تمہارے پاس چل کے۔ اس مکے کی سرداریاں میں نے تمہیں دی ہیں، میرا شکر ادا کرو۔ اور پھر اس زمین میں نے تمہارا سارا سامان زندگی رکھا ہے، سامان معیشت رکھا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ اس زمین کو ہم نے تمہارے تابع بنایا ہے، اس زمین میں چلو پھرو، اس زمین سے رزق حاصل کرو، لیکن یہ بات رکھو، یاد رکھو الہ النشور کہ پلٹ کے تم نے اللہ کے پاس جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے، اس زمین پہ چلنے کا بھی حساب دینا ہے، اس زمین پہ جو تم نے مکان بنائے ہیں، فلیٹ بنائے ہیں، اس کا بھی حساب دینا ہے، اس زمین پہ جو تم نے فیکٹریاں بنائی ہیں، جو کاروبار کرتے ہو، اس کا بھی حساب دینا ہے۔
وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ. یہ ساری باتیں اللہ نے اس زمین میں رکھی ہیں. اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی قلیلا ما تشکرون. جتنا شکر تمہیں ادا کرنا چاہیے وہ تم شکر ادا نہیں کرتے. جتنا شکر تمہیں ادا کرنا چاہیے وہ شکر تم ادا نہیں کرتے. انسان جتنا بھی کر سکے، جتنا بھی ممکن ہو، جتنی استطاعت ہو، جتنی توفیق ہو انسان کو، وہ کرنے کے باوجود وہ تھوڑا ہے. انسان اپنی طرف سے کتنا ہی کیوں نہ کہ جی میں نے بڑا شکر کیا، میں نے بڑا یہ کیا، یہ انسان کی اپنی حماقت ہے. جی میں نے بڑا کیا، یہ سمجھتا ہے سب سے بڑا احمق ہے دنیا میں. صحابہ سے زیادہ کرنے والا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. بہت کچھ کر کے بھی اللہ فرماتے ہیں قلیل قلیل ہے، یہ پھر بھی تھوڑا ہے. جو تم نمازیں رکھتے ہو، روزے رکھتے ہو، قیام کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، سارا دن بھی کرتے رہو تو قلیل پھر بھی تھوڑا ہے. جتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ شکر ادا نہیں ہوا، پھر بھی نہیں ہوا. مسند احمد میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی جس نے ساری زندگی اپنی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں اپنے پیدائش سے لے کر اپنی موت کے وقت تک اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑا رہتا تو یہ بھی کم تھا میرے لیے. کاش ایسا ہوتا کہ میں اتنی عبادت کر سکتا اللہ کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلے بھی میں نے ایک دفعہ واقعہ بتایا تھا آپ کو کہ ایک عورت آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگی یا اے اللہ کے نبی آپ دعا فرمائیں میرے لیے کہ میری اولاد چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتی ہے. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو لمبی عمر عطا کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی عمر میں فوت ہوتی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ کبھی 50 سال کی عمر میں، کبھی 60، کبھی 70 سال کی عمر میں، چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتی ہے. آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ 100 سال، 200 سال، 300 سال لمبی عمر دے اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس نبی کی امت کی اوسط عمر جو ہے وہ 60 سال ہوگی. 60 سال اوسط عمر ہوگی اس نبی کی امت کی. اس عورت کو بڑا تعجب ہوا کہ 60 سال جو ہے وہ ساری امت کی اوسط عمر اتنی ہوگی. کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی اگر اللہ مجھے اس امت میں، اس نبی کی امت میں پیدا کرتا تو میں تو یہ 60 سال اللہ کے حضور سجدے میں پڑھ کے گزار دے. یہ 60 سال اللہ کے حضور سجدے میں پڑھ کے گزار دیتی. 60 سال تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنی تھوڑی سی مدت. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم جتنا بھی شکر کرو میری نعمتوں کا قلیلاً وہ تھوڑا ہی ہے. جو آدمی بہت زیادہ سمجھتا ہے کہ میں نے شکر کیا اس کا شکر بھی تھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں جتنا بھی انسان سے ہو سکے انسان کمائی کر لے. یہ تو ایک کھلا میدان ہے اور ریس ہے. جو آدمی جتنی بھی محنت کر سکتا ہے، جتنا بھی دوڑ سکتا ہے، جتنا بھی بھاگ سکتا ہے، جتنی بھی سعی اور جد و جہد کر سکتا ہے وہ کر لے. اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک جیسا میدان کھلا رکھا ہے. اللہ نے کسی کے لیے امتیاز نہیں کیا، سب کے لیے ایک جیسا اللہ نے رکھا ہے. اللہ کی مغفرت سب کے لیے ایک جیسی ہے. اور اللہ کی مغفرت کا جو سمندر ہے وہ خاص طور پہ رمضان میں اتنا وسیع ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان میں بھی اپنے گناہ معاف نہیں کرواتا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ذلیل اور رسوا کرے. اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرتے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں انسان کا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا باقی مہینوں سے بھی آسان ہو جاتا ہے، باقی مہینوں کی نسبت بھی بہت سہل ہو جاتا ہے. اس لیے جتنی بھی انسان محنت کر سکے، خاص طور پہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ان راتوں میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے 82 سال کی عبادت سے اس ایک رات کی افضل بنایا ہے. ایک رات کی عبادت کو 82 سال کی عبادت سے افضل قرار دیا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فضیلت جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اور پھر سورہ دخان میں اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی
کہ آنے والا جو سال ہوتا ہے اس میں جو انسانوں کی تقدیر ہے، کسی کی زندگی ہے، موت ہے، اس کا رزق ہے، اس کے اعمال ہیں، وہ سارے کے سارے لکھے جاتے ہیں. اس اعتبار سے بھی انسان کو اللہ کو راضی کر لینا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ کی تلاش کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کروانے چاہیے. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.